جس نشیب جات ہزار کا آپ کو اتنا انتظار ہے اس تک پہنچوں. ایک بڑی اہم چیز ہے جو سامنے آئی ہوئی تھی اور آپ تک پہنچانی ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں حکومت نے پہلے ایک آرڈیننس جاری کیا، اس کے تابع معلوم ہے جاتے انہوں نے زکوٰۃ کاٹ لی، لگا دی. اس کے بعد یہ جو سیاہ وغیرہ کا قصہ ہوا تھا اس کو چھوڑ دیجیے. گورنمنٹ نے اس میں ترمیم کی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسری فقہ کا کام کا پابند ہو تو وہ یہ ایک ڈکلیریشن لکھ کے دے دے کہ میں مسلمان ہوں اور میں فلاں فقہ کا پابند ہوں. اس کی روح سے گورنمنٹ نے جو عائد کی ہے زکوٰۃ وہ مجھ پہ واجب نہیں ہوتی. یہ ڈکلیریشن اگر وہ دے دے تو وہ حکومت کی طرف سے جو زکوٰۃ کاٹنے کی وہ مد ہے اس میں سے اس کو خود بخود استثناء مل جائے گی، وہ مستثنیٰ ہو جائے گا. حکومت اس پہ وہ نہیں کاٹے گی. بات سمجھ لیا آپ نے؟ یہ ہے جو انہوں نے آرڈیننس ایشو کیا ہے. ان کے ہاں تو یہ چیز ہے کہ میں مسلمان ہوں اور فلاں مسلمہ فرقے سے بلانگ کرتا ہوں اور اس فقہ کی روح سے مجھ پہ یہ لازم نہیں آتی. طلوع اسلام کی شاید میں آپ نے دیکھا ہوگا بابل مرال صاحب نے وہ بڑا اہم سوال ہے جو سامنے آیا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، قرآن کے احکام کا پابند ہوں، قرآن کے احکام کی روح سے مجھ پر یہ زکوٰۃ واجب نہیں آتی جو حکومت نے عائد کی ہے. تو حکومت کی اس ترمیم کی روح سے تو آ گئی اس میں بات. یعنی یہ چیز کہ وہ کسی فرقے کا ہی نام دے، وہ کہتا کہ میں تو قرآن کا پابند ہوں، اور فرقے کی بات نہیں کیونکہ فرقہ تو قرآن کی روح سے شرک ہے. مسلمان ہوں، قرآن کے احکام کا پابند ہوں اور احکام قرآنی کی روح سے یہ زکوٰۃ مجھ پہ واجب نہیں ہوتی جو حکومت نے کی ہے. یہ ایک فارم ملتا ہے، وہ ان کے بینکوں سے بھی مل جائے گا، جہاں سے وہ کٹتی ہے کسی کی زکوٰۃ وہاں یہ فارم ہے، انہوں نے دے دی ہیں چاپ کے. تو اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ دے دی جائے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں کٹے گی. اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اس کے خلاف شریعت کورٹ کو ایک پٹیشن دے دے کہ یہ جس فقہ کا پابند اپنے آپ کو کہتا ہے اس کی روح سے اس کو یہ استثناء نہیں مل سکتی، تو وہ الگ چیز ہے. شریعت والے کورٹ والے جو ہیں وہ کچھ کریں، لیکن یہاں تو یہ سوال نہیں ہے. یہاں تو سوال وہ کہتا یہ ہے کہ میں تو قرآن کے احکام کا پابند ہوں اور ان کی روح سے یہ زکوٰۃ مجھ پہ لازمی نہیں آتی. یہ ٹیسٹ کیس بنانی چاہیے آپ لوگوں کو. یہ چیز جو ہے نظر بظاہر بالکل صاف ہے، اس میں حکومت کی کوئی چیز خلاف ورزی نہیں. انہوں نے خود یہ چیز دی ہے چھوٹ کہ ایسا کر دو تو وہ زکوٰۃ نہیں ملے گی. اس میں یہی لکھا ہے نا کہ اگر ایسا نہ ہو ثابت تو وہ پھر زکوٰۃ اس کی روح سے آپ کو دینی ہوگی، تو وہ تو بہرحال دینی ہے جس نے دینی ہے. یہ اگر ٹیسٹ کیس آپ کا پہنچ جائے نا کہ میں قرآن کے احکام کا پابند ہوں اور اس کی روح سے یہ جو غیر قرآنی احکام کی روح سے یہ چیزیں واجب قرار دے دی جاتی ہیں شرعی، وہ مجھ پہ نہیں ہوتی، کئی اور مسائل حل ہوں گے اس کے بعد. ابتدا اس کی خود حکومت نے یہ کر دی، اس سے فائدہ اٹھائیے، اس کا ٹیسٹ کیس بنائیے. میں نے کہا ہے دوستوں سے بات کہ وہ اپنے طور پہ یہ چیز اپنے یہاں لے کے دے دیں، دیکھیں اس کے بعد ری ایکشن کیا ہوتا ہے حکومت کا. یہ بڑی عجیب ڈسکشن چل پڑے گی. جی صاحب، کون چیلنج کرے گا صاحب اس چیز کو کہ قرآن کے احکام کے پابند کیوں ہیں آپ؟ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی فقہ کو پابند، تو یہ چیز کسی مسلمہ فرقے کو بلانگ کرو تو قرآن کی روح سے شرک ہے. میں کسی فرقے کو بلانگ نہیں کرتا. یہ ایک بڑا عجیب کیس بنے گا یہاں کہ وہ لوگ جو کسی مسلمہ جسے پہلے تو ان کو یہ چیلنج ہوگا نا کہ مسلمہ کس کو کہتے ہیں. یعنی مسلمان مرغے مسلم کو تو جانتا ہے، یہ فرقہ مسلمہ کیا ہوتا ہے. یعنی
مسلمہ فرقہ اور لکھا ہوا اس میں کسی مسلمہ فرقے کا، یعنی وہ مسلمہ کس نے اس کو مسلمہ کہا ہو، کیسے بن گیا وہ مسلمہ خود ہی؟ تو اگر کوئی فرقہ خود بنتا ہے مسلمہ تو ہم قرآن والے ہیں، ہمارا تو سب سے بڑا مسلمہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ چیز اس میں آپ نے دیکھا ہے لکھی ہے طلوع اسلام نے کہ حکومت کا منشا یہ نہیں کہ زبردستی آپ کو کسی نہ کسی فرقے سے ضرور متعلق کرے وہ، جسے آپ شرک کہتے ہیں۔ حکومت کہہ نہیں سکتی کہ نہیں لکھیے کون سا فرقہ، جی ہے ہی نہیں میرا فرقہ، نہیں جی ہے یا نہیں ہے لکھنا، یہ بڑی عجیب ڈسکشن ہوگی۔ اور وہ جب اس فرقے سے ہی آپ بلانگ نہیں کرتے تو اس کی فقہ کا سوال نہیں۔ قرآن کو میں بلانگ کرتا ہوں، قرآن کے احکام کی روح سے یہ زکوٰۃ مجھ پہ واجب نہیں آتی، بس اتنا ہی ہے اس فارم کے اندر، اور اس لیے یہ بھر کے دے دیجیے نہ۔ دیکھیے پھر کیا کہتے ہیں ہم، یہ اگر چل پڑی نا یہ بات جو ہے مگر بظاہر معقول نظر آ رہی ہے، یہ چل پڑی اگر کسی نے ذرا بھی اس کا پیچھا کیا تو اس کے اوپر جو فیصلے ہوں گے وہ بڑے دور رس ہوں گے۔ اسے یہ چیز کیجیے، کوئی اگر چیلنج کرے گا شریعت کورٹ میں تو بتائیے گا ہم، اور ہم اس کے لیے آپ کو ضرور مٹیریل دے دیں گے کہ کیسے فائٹ کرنا ہے اگر کسی نے کچھ کیا وہاں تو، ورنہ میں نہیں سمجھتا کوئی یہ ہمت کرے اس قسم کی، یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ صرف یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں صرف قرآن کا پابند ہوں یہ کافی ہے، کہ نہیں صاحب آپ کو کسی نہ کسی فرقے کا پابند ہونا پڑے گا، یہ ضرورت نہیں کوئی کرے گا۔ یہی ہاں جی مجرم ہوتا، ہاں جی یہ نہیں کوئی ضرورت کرے گا، اور یہ بڑی عجیب چیز آئے گی جو سامنے ان کے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے ان سے جو کہہ دیا نا کہ کوئی بات نہیں سرکار اس طرح سے یہ نہیں دیتے تو جس فرقے کا کوئی ہے اس فرقے کی روح سے تو شریعت وہ زکوٰۃ ہے نا کسی نہ کسی طرح اس روح سے زکوٰۃ دے دے گا۔ یہاں دان کا ذکر کیا یا ساری غائبہ غریباں سے، قرآن کی روح سے یہ زکوٰۃ ہی ہے نہیں تو سوال ہی نہیں ہے کہ کتنی دینی ہے اور کتنی نہیں دینی ہے۔ اس کے متعلق ریئیکشن کیا آتا ہے؟ سوال بڑا بنیادی اور انٹرسٹنگ ہے، جو متعلق حضرات ہیں ان میں سے یہ کریں اس کی، ہم تو یہ انتظار کر رہے تھے کہ ایسی شکل کو پیدا ہو جس میں یہ کہا جائے جی میں نہیں سمجھا کیا حال ہے اس قسم کا فارم کوئی بات ہوئی ہے جی آگے، ٹھیک ہے وہ تو میں نے سمجھا، وہ تو میں کر ہی رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ تھی ایک چیز طلوع اسلام میں جو چھایا ہوا ہے نا اس کو دیکھ لیجیے آپ ایک دفعہ، اس کو اسٹڈی کر لیجیے، اور وہ آرڈیننس کی ضرورت ہوگی تو وہ ملتا ہے چھپا ہوا ان کے یہاں موجود ہے، اس میں یہ پروویژن بھی دی ہوئی ہے، وہ فارم بھی ملتا ہے ڈیکلیریشن کا، اس کو فارم کہتے ہیں، تو وہ بھی ان کے ہاتھ سے مل رہا ہے، وہ فل ان کر کے صرف ان کو دینا ہے، یہاں سے وہ زکوٰۃ کٹتی ہے کسی کی، وہ ان کا اپنا کام ہے، آگے پھر وہ پوچھیں ان سے کہ صاحب بتائیے کہ کاٹیں یا نہ کاٹیں، اس حساب سے کاٹیں، تو بات جو ہے اس کو چلا لینا چاہیے، بڑی اہم چیز۔ اچھا جی بسم اللہ، اب آئیے اس چیز کی طرف۔ تو سب سے اہم بنیادی چیز جو ہم نے قرآنی تحریف کے سلسلے میں چلائی اور اس کو آج تک ہم لیے چلے آ رہے ہیں وہ ہے معاشی نظام قرآن کا، بنیاد ہی یہاں سے ہوتی، معاش سے ہی ہوتی۔ قرآن نے جب کہا تھا نا کہ ان قریش کو ان سے کہو کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، تو ان سے کہو کہ ہم نے ان کا روٹی کا انتظام کر دیا ہے، تو اب وہ ہماری عبودیت کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تو گویا اس نے شرط قرار دی تھی کہ اب تو روٹی کا بھی انتظام کر دیا، نہ انتظام کیا ہو تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم کیسے کریں روٹی کا تو انتظام ہی کوئی نہیں۔ تو گویا بنیادی چیز تھی یہ معاشی انتظام، اسی پہ آپ جانتے ہیں ہم 30 سال سے کس طرح سے کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اسی بنا کے اوپر ہم کمیونسٹ بنے ہیں اور اس بنا پہ ملک ہوئے، کافر ہوئے۔ معاشی نظام کی بات دیکھی ہم نے، یہی چیز تھی کہ جو آہستہ آہستہ آگے بڑھتی بھی گئی۔ نظام ربوبیت ہمارا اس کے اندر منشور ہے، میں اس کی چند دفعات
تجدید یادداشت کے لیے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے آگے چل کے جو آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا اس میں یہ ہے کہ ہر ذی حیات کے رزق باہم پہنچانے کی ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر لی ہے۔ آپ سب کرتے جا رہے ہیں نا یہ آیت میں، یہ تو آپ کو تو حفظ یاد ہے، لیکن میں اس میں ایک ربط قائم کرنے کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں گے یہ اہم ہے جو میں دوہرا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری خود پوری نہیں کرتا بلکہ اس نظام کی روح سے پوری کراتا ہے جو اس کے تعداد کے مطابق قائم ہوتا ہے، انسانوں کے ہاتھوں سے کراتا ہے۔ اس نظام کو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رزق کے وسائل اس کی تحویل میں رہیں، وہ کسی کی ملکیت میں نہ ہوں، حتیٰ کہ خود اسٹیٹ کی ملکیت میں بھی نہ ہوں، بلکہ صرف وہ اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے، اس کے انتظام کے لیے ذمہ دار ہوں۔ اور انتظام کے معنی ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ ہر فرد کی ضروریات زندگی اس سے پوری ہوتی جائیں۔ یہ ہے نا جو بنیادی چیز ہے ہماری۔ وسائل رزق میں سب سے پہلے زمین آتی ہے، لہذا زمین کے اوپر کسی کی انفرادی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی۔ بنیاد تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں خدا کی ملکیت کی ہیں، اس لیے ملکیت نہ اسٹیٹ کی ہو سکتی ہے نہ فرد کی ہو سکتی ہے، اس لیے ملکیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگلا سوال آتا ہے محنت اور اس کے معاوضے کا۔ قرآن کی روح سے معاوضہ صرف محنت کا ہے، جو محنت نہیں کرتا صرف سرمایہ کے اوپر وہ کچھ بڑھوتی چاہتا ہے، معاوضہ اس کا چاہتا ہے، تو یہ قرآن کی روح سے حرام ہے۔ معاوضہ محنت کا ملے گا، اور وہ بھی وہ لفظ ہم نے یہ کہا ہے، معاوضہ جو ہے وہ بڑی الجھنیں پیدا کرنے والی چیز ہے، کیونکہ محنت کا معاوضہ متعین کرتا ہے پھر یہ سرمایہ دار۔ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے اس فرق کو نمایاں کیا ہے کہ معاوضہ مت کہیے، محنت کے ماحصل کا وہ مالک ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ بڑی اہم بات ہو گئی۔ جی ہاں، تم کون ہوتے اس کا معاوضہ مقرر کرنے والے؟ اس کا ماحصل جو ہے، اب اس یہ جو ماحصل کا وہ مالک بنتا ہے، اس سے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ جو زیادہ محنت کر کے زیادہ کما لیتے ہیں ان کے پاس ضروریات سے زائد ہو جاتا ہے، جو کم محنت کرنے کے قابل ہیں ان کے پاس یہ لسان ان کے پاس ضرورتوں سے کم رہ جاتا ہے۔ اب اس طرح سے دو طبقے امیر اور غریب کے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری فتنے کی جڑ ہے۔ یہ طبقے کیپیٹلزم میں ہوتا ہی ہے کہ یہ تو دو طبقے مستقل طور پر رہیں۔ قرآن اس کے لیے نظام عدل اور احسان کا تجویز کرتا ہے۔ عدل کے معنی یہ ہے کہ جہاں زیادہ آ گیا ہے اس زیادہ کو لے کے ادھر دے دیا جائے جہاں کم رہ گیا ہے، یہ احسان نظام ہے۔ عدل اور احسان کے اوپر مبنی۔ عدل ایکویشن کرتا ہے، احسان کمی کو پوری کرتا ہے۔ یہ جس طرح سے پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے نا، جہاں وہ زیادہ ہوتا ہے نصاب کی طرف جا کے وہاں چلا جاتا ہے جہاں وہ کم ہوتا ہے۔ یہ ہے جو نظام عدل اور احسان سے قرآن نے یہ نظام کو قائم رکھا۔ اس کے لیے وہ جو یسألونہ کا ماذا ينفقون قل العفو، کہ کتنا زیادہ جن کے پاس محنت کا محصل زیادہ ہو وہ کتنا دے دیں دوسروں کے لیے، کہا جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے۔ تو اب عدل کا تقاضا پورا ہو گیا، اور یہ جو زائد ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ جو محنت سے جن کا ضروریات پوری نہیں ہوتی یا جو کر سکنے کے قابل نہیں ہے ان کا حق ہے اس زائد دولت کے اندر جو ان کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ گویا یہ احسان اور عدل جو ہے اس کا عملی طریق جو قرآن نے تجویز کیا ہے وہ یہ کیا ہے، انفاق کہ زائد ضرورت سے زائد کھلا رکھا جائے، اور حق معلوم ان کو بطور خیرات کے نہیں بطور حق کے یہ اس میں سے لے سکتے ہیں۔ اب امیر اور غریب کے طبقات خود ختم ہو گئے اس کے اندر۔ یہ جو چیز ہے
کہ ایک شخص جان مار کر محنت کرتا ہے، اسے آپ اس کی محنت کے محصول کا مالک بھی قرار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ ہے اسے وہ دوسروں کو کیوں دے دے؟ یہ ہے نا اصل سوال، حل ہی جہاں نہیں ہوتا۔ اور یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے بتایا کہ انسان کی زندگی صرف اس کے جسم کی نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے اس کی ذات یا نفس کہا جاتا ہے۔ انسان کی طبعی زندگی ہر اس چیز سے پوری ہوتی ہے، نشو و نما پاتی ہے جسے وہ دیتا ہے، بڑی بنیاد چیز۔ اور اس کی ذات کی نشو و نما ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو وہ دیتا ہے۔ گویا یہ نظام جو ہے لینے کی بجائے دینے کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کو، وہ آپ کو یاد ہے، اہم ہے میرا وہ سوال کہ انسان کو اگر اعلیٰ حال ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ تو اینیمل انسٹنکٹ کے اوپر جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ قصور ہے، استحصال کرتا ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دینا ہے یہ، تو یہ کیسے ہو؟ وہ یہ کہ انسان کی تربیت اس انداز سے وہ کی جائے گی کہ وہ یہ محسوس کرے گا کہ میرا مقصد حیات جو ہے وہ میری ذات کی نشو و نما ہے۔ فرد کے جسم کی نشو و نما تو ہوتی جائے گی، خواہ وہ معاشرہ کرتا چلا جائے، اپنی محنت سے جو کمائے اس میں سے کرتا چلا جائے، لیکن اس کی ذات کی نشو و نما اس چیز سے ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیتا چلا جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی تقاضا کہ وہ ضرورت سے زائد دے، حتیٰ کہ اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ یو سرون اعلیٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اگر دوسرے کی ضرورت اس سے زیادہ ہے، محسوس کرتا ہے، تو وہ اس کی پہلے پوری کر دے گا، خود تنگی میں گزارا کرے گا۔ تو گویا یہ اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہونا چاہیے کہ وہ دینے میں زندگی سمجھے، لینے میں نہ زندگی سمجھے۔ یہ ہے وہ تربیت، تعلیم جو قرآن ابتداً ہر شخص کو مومن ہونے کے لیے یہ تعلیم و تربیت دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ وہ سب کچھ بیچ ہی دیتا ہے اس معاشرے کے ہاتھ اپنے، اور معاشرہ ان کو وہ ساری خصائص کے بہم پہنچاتا ہے جسے الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ڈھانچہ آپ کے ہاں اس نظام کا جو قرآن متعین کرتا ہے۔ اب اس کی روح سے زمین پہ ذاتی ملکیت نہیں تو مزارعت کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بٹائی پہ دے دی یا ٹھیکے پہ دے دی، مزاربت نہیں ہے کہ روپیہ انویسٹ کر دیا کسی کاروبار کے اندر اور بیٹھے ہوئے اس میں سے لیتے چلے جائے، یہ بھی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے یہ، طلوع اسلام نے یہ چیز بتائی معاشی نظام میں کہ یہ جو کسی شکل میں بھی محض روپیہ انویسٹ کر کے اس سے کچھ لے لینا ہے نا، یہ ربا ہے، اس کے معنی سود نہیں ہے، بلکہ قرآن کی روح سے کیپیٹلسٹک سسٹم جو ہے، نظام سرمایہ داری کے لیے قرآن کی اصطلاح ربا ہے۔ یہ بیاج یا سود کا یا انٹرسٹ کا نام نہیں ہے۔ اس دور میں یہ اصطلاح نظام سرمایہ داری کی وضع ہی نہیں ابھی ہوئی تھی، تو قرآن نے اس کو اس ربا کے اصطلاح سے متعین کیا ہے، محض سرمایہ سے کچھ بڑھوتی لینا، اس کی کوئی بھی شکل ہے۔ دوسری چیز ہم نے یہ بتائی تھی کہ یہ زکوٰۃ کا جو مفہوم مروج ہے کہ اتنا روپیہ جمع کرتے چلے جاؤ، سال کے بعد اس میں سے 2.5% دے دو تو باقی جو ہے حلال و طیب ہوگا۔ تو ہم نے یہ کہ یہ نظام سرمایہ داری ہے، قرآن کی روح سے تو زائدہ ضرورت رہتا ہی نہیں کسی کے پاس کیا جائے کہ وہ جمع کرتا چلا جائے۔ یہ نظام سرمایہ داری کو، جسے میں نے کہا تھا مسلمان کرنے کا ایک حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ باقی جو ہے وہ حلال و طیب ہو جائے گی اور اتنی سی دے دیجیے، یہ زکوٰۃ کا مفہوم قرآن کے معاشی نظام میں فٹ ہی نہیں ہوتا، وہاں جمع نہیں ہوتا کچھ۔ اس لیے زکوٰۃ تو وہی ابتدا جو چیز ہے نا، بنیادی سامان نشو و نما مہیا کرنا، یہ قرآن کے معاشی نظام یا اسلامی نظام کا جو فریضہ ہے
اس کا نام ہے ایتائے زکات. یہ لوگوں کا 2.5% دینا نہیں. اسی لیے قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو ملک میں اقتدار میسر ہوگا تو یہ زکات دیں گے. تو یہ تو حکومت کا ایک فریضہ بتایا گیا ہے. کیا دیں گے وہ کیا چیز دے گی؟ حکومت 2.5% اپنے خزانے میں سے نکال کے بانٹے تھے. وہ فریضہ ہے وہی تمام دعوت جو قرآن نے اپنے ذمہ لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ فریضہ اس نظام کے روح سے پورا ہوگا. وہ یہ ایتائے زکات ہے. اس کے لیے ٹائم یہ ایک اصطلاح ہے قرآن کی. یہ تھا جو کچھ طلوع اسلام میں معاشی نظام کی روح سے تھے. اس کی روح سے یہ کمیونسٹ ہوا, اس کی روح سے یہ منکر حدیث بھی ہوا, منکر اسلام بھی ہوا, منکر فقہ بھی ہوا. ہر چیز اس کے خلاف, کیونکہ یہ نظام سرمایہ داری کے خلاف تھا. اور نظام سرمایہ داری اور نظام ملوکیت اور نظام تھیوکریسی سب ایک ہے حقیقت میں. یہ مختلف شکلیں ہیں ان کی, یہ جتنی بھی ہیں. نظام سرمایہ داری نہ رہے تو یہ بغیر محنت کے پلنے والا طبقہ پورے کا پورا آپ کے یہاں تھیوکریٹک کا یہ باقی نہیں رہتا. بغیر محنت کیے ہوئے پنپنے والے جو جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ باقی نہیں رہتے تھے. اس لیے یہ مخالفت ان کی جو تھی یہ در حقیقت نظام سرمایہ داری کی مدافعت کے لیے یہ ساری مخالفت ہو رہی تھی. آج جو شکل اس کی پیدا کی جا رہی ہے کہ صاحب اس میں پروفٹ میں شیئر کر دیا جائے, وہ اس کو انٹرسٹ, اس کا ترجمہ انٹرسٹ کیا ربا کا, انٹرسٹ نہ نام رکھا جائے, پروفٹ میں شیئر کیا جائے, منافع اس کا نام رکھ دیا جائے, اس میں سے پھر اتنی سی زکات نکال دی جائے تو باقی ماندہ جو ہے حلال ہو جائے گا. یہ سارا کچھ اس نظام سرمایہ داری کو بقول یا بغام ان کے مسلمان کرنے کے حربے ہیں حقیقت میں. اتنا سا کر دیں. یہ چیز جو تھی اس کے متعلق ہم اپنے طور پہ کچھ ایمائیت کی روح سے, سجیشن کی روح سے, اشارتاً کنایتاً ہی کچھ کہہ سکتے تھے. وہ جس انداز سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں. لیکن یہ چیز جہاں تو قانون کی حیثیت اختیار کرتی گئی, جن کے ہاں وہ انٹرسٹ کی جگہ پروفٹ شیئرنگ جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کر دیا, نام ہی ان کا یہ رکھ دیا. اس دوران میں یہ نظام ربوبیت یا معاشی نظام کو مختلف طبقوں تک پہنچانے میں کے لیے وہ اہل الرائے ہوں یا اہل اقتدار ہوں, میں اپنے طور پر خاموشی سے کرتا چلا آ رہا تھا. کسی کو اس کا زیادہ علم نہیں نہ ہونا چاہیے تھا. بہرحال یہ میں تھا کہ شاید کہیں یہ چیز برابر ہو, کہیں اثر کر دے. میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے اثر کرے. گزشتہ جنوری میں فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان اس کی فائنینس منسٹری نے ایک کمیٹی مقرر کی, کمیٹی آن اسلامائزیشن اس کا نام. اس کمیٹی کے ممبرز جو ہیں پروفیسر سید نواب حیدر نقوی, ڈائریکٹر PIDE. PIDE کی معنی ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس, اسلام آباد, منسٹری آف فائنینس. مسٹر HU بیگ, سیکرٹری منسٹری آف فائنینس, گورنمنٹ آف پاکستان. پروفیسر رفیق احمد کو, وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی. اور پروفیسر میاں M نذیر, پروفیسر آف اکنامکس, پشاور یونیورسٹی پشاور. یہ اس کے ممبر ہیں. ان سے کہا گیا تھا کہ وہ ایک ایجنڈا تیار کریں جس کے تابع حکومت یہ اسلامک اکنامک ریفارم اپنے ہاں انٹروڈیوس کرے. تو گویا وہ ایک آئٹم دے ایجنڈے کی شکل میں کہ اس چیز کے اوپر تم یہ کرو, عملاً اس کو لاؤ, ڈیٹیل اس کی ورک آؤٹ کرو, تو پھر اکنامک آپ کے ہاں کی اسلامائزیشن کے مطابق مسلمان ہو سکے گی. اسلامائزیشن کا ترجمہ بڑی مشکل ہے, یہ نہیں جا سکتا, یہ غلط چیز ہی غلط ہے. یعنی یہ کہنا کہ کفر کو مسلمان کیا جائے یہ ہے ہی غلط ہے.
کفر کو تو اسلام سے بدلا جا سکتا ہے، اسے مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام اب چونکہ کوئی لفظ ہے نہیں ان کے لیے، اب کیا کریں بیچارے؟ اس موجودہ کو وہ سمجھتے اسلامائزیشن، جیسے نیشنلائزیشن انہوں نے کیا ہوا ہے، تو اسلامائزیشن ان کا نام، مقصد ان کا یہ تھا اسلامک اکنامک ریفارم، تو ٹھیک ہے، اس کا یہ درج مطلب۔ اس کمیٹی نے ایک ہی مہینے کے اندر اپنی رپورٹ سبمٹ کر دی۔ اپریل میں یہ متعین ہوئی تھی، مئی میں انہوں نے رپورٹ اپنی سبمٹ کر دی، اور اس رپورٹ کو دبا کے ڈال دیا، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو۔ اپنے حلقے میں تو وہاں ہوگا جہاں یہ کیا گیا، باہر نہیں بات آئی ہے۔ یہ گزشتہ نومبر میں وہ مسلم جو ہے اسلام آباد کا اخبار، اس میں اس کے متعلق کچھ تفصیل افسات طے ہونا شروع ہوا، تو باہر کچھ پتہ چلا کہ اس قسم کی کوئی رپورٹ آئی کیسا، پھر اس کے اوپر انہوں نے کچھ تبصرہ بھی کیا۔ جب یہ چیز آئی تو مجھے معلوم تھا، لیکن یہ چیز ایسی تھی کہ وہ تو ہم کہتے تو وہ کہتے کہ تمہیں کیسے پتا ہے یہ رپورٹ ہے۔ جب یہ چیز وہاں آ گئی نا تو اب یہ پبلک ہو گئی، تو ٹھیک ہے، وہ رپورٹ حاصل کی میں نے، وہ یہ رپورٹ ہے جی۔ سنیے پھر اب یہ رپورٹ کیا ہے اور اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ بڑی مختصر سی رپورٹ، کیونکہ انہوں نے ایجنڈا دیا ہے، اہم دیا ہے۔ رپورٹ کی ابتدا کا پہلا جو پیج ہے بڑے جلی حرف الفاظ میں لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کہ کسی چیز پہ حق ملکیت کسی کا ثابت ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے دیا کرنا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اسلامک اکنامکس کے متعلق کچھ لمبا چوڑا لکھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ سنتے جائیے عزیزان من، میں نے اس کا عنوان لکھا ہوا ہے کہ سنیے قرآن کہاں سے بول رہا ہے۔ لکھا تو میں نے یہ تھا کہ قطرے خسروی میں فرہاد کو کل، لیکن یہ سینسر والے اس سے حریف ہو سکیں گے، ان سے تو پاس کرانا ہے۔ اس کے اوپر ریویو لکھا ہوا ہے۔ اس کا جو میں نے مطالعہ کیا تو مسرت اور حیرت سے ملے ہوئے جذبات سے کیا۔ مسرت تو اس بات کے کہ ساری زندگی میں پہلی دفعہ ہے کہ ایوانات حکومت سے قرآن کی آواز بلند ہوئی، اور صورت یہ تھی کہ اس قدر کھلے نکھرے ہوئے الفاظ کے اندر یہ چیز آئی۔ آپ حیران ہوں گے اب جب آگے آپ دیکھیں گے جو چیزیں یہاں آئی ہیں کہ وہ نظام ربویت بویت کے پیسج اس کے اندر کیے ہوئے، اسی ربط کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ وہی آیتیں ہیں اس کے اندر، وہی ان آیتوں کا مفہوم ہے۔ پہلی چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ یہ جو ہم نے آیت لکھ دی یہ تو عروۃ الوثقی ہے اسلام کے معاشی نظام کا، کہ ملکیت کا تصور اس میں ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ خدا نے یہ اپنی ملکیت میں کیوں رکھ دیا، سب کچھ تو اس کا ہے۔ یہ چیز کہنے کی ضرورت ہے، کہا اس لیے کہ اس نے اعلان کہا، اس کو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اس رب سے یہ چیز آ رہی ہے، کون دے رہے ہیں، کہ رزق کی ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ لی،
اس لیے اس کے لیے پہلی چیز یہ کہی کہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، کسی اور کی ملکیت وہ اس میں تسلیم کر لیتا تو وہ رزق باہم کیسے پہنچا سکتا تھا۔ اس کے بعد لکھا یہ ہے کہ خدا نے یہ جو ذمہ داری دی ہے نا وہ براہ راست اسے پوری نہیں کرتا، اسے ان انسانوں کے ہاتھوں پوری کراتا ہے جو اس کے نظام کے کام کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے۔ یہ اگلا اس کے ہاں کا جو ایجنڈے میں ہے وہ یہ ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد لکھا یہ ہے کہ جب یہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر اسلامی نظام معیشت کی امتیازی خصوصیت پرائیویٹ پراپرٹی ذاتی املاک کے متعلق اس کے نقطۂ نگاہ میں مضمر ہے۔ اس خصوصیت کی روح سے دولت تمام کی تمام خدا کی ملکیت ہوتی ہے اور انسان اس کا زیادہ سے زیادہ امین ہو سکتا ہے، نہ کہ مالک۔ یہ اسلام کی منفرد خصوصیت ہے۔ ایک طرف یہ نظام سرمایہ داری سے یکسر متمیز ہے جس میں ذاتی ملکیت کو مقدس قرار دیا جاتا ہے، سیکرڈ ہے نا، اسے قرار دیا جاتا ہے، اور اس کا بہرحال تحفظ ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ کیوں بیٹا مجھے کچھ کہنا؟ اور دوسری طرف یہ سوشلزم سے متمیز ہے جس میں دولت کو مملکت کی ملکیت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی ہے جو کیپٹلزم میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں قرآن کہاں سے بول رہا ہے۔ کہا اس بنا پر معاشی نظام کے اسلامیانے کے پروگرام میں سب سے اہم اور بنیادی سوال ذاتی ملکیت کی انسٹیٹیوشن کو مسلمان کرنا ہے۔ انسٹیٹیوشن کو مسلمان کرنا ہے۔ اس انسٹیٹیوشن کی بنیادی نظام کی بنیاد نظام جاگیرداری اور سرمایہ داری پر ہے۔ اس سلسلے میں زمین کی انفرادی ملکیت کا سوال سب سے اہم ہے۔ یہ نہ صرف ناہمواریوں کا سرچشمہ ہے بلکہ معاشرتی فسادات اور اخلاقی انحطاط کا سب سے بڑا موجب بھی ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی اصطلاح اس طرح کی جائے کہ یہ ملکیت کے دائرے سے نکل کر امانت کے دائرے میں آ جائے۔ یہ ایجنڈا مقرر ہو رہا ہے کمیٹی سے بھی۔ اس کے بعد کہا کہ ہم جو کچھ اس کے بعد تجاویز پیش کرنے والے ہیں وہ ایک ہی محور کے گرد گشت کرتی ہیں، اور وہ ہے قرآن کا نظام عدل اور احسان۔ وہی آیت قرآن ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کو ہوتی ہے کہ اس کے گرد گردش کرے گا، سارا نظام اس کے گرد گردش کرتا ہے۔ ہماری سفارشات بھی اس کے گرد گردش کریں گے۔ ٹھیک، اس نے کہا کہ عدل جو ہے وہ صرف یہ کوٹ کا عدل نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں توازن برقرار رکھنا یہ ہے عدل۔ اور احسان یہ ہے کہ جہاں جہاں کسی میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے اس کو پورا کر دیا۔ یہ ہے وہ بنیادی محور جس کے گرد ہماری ساری سفارشات جو ہیں وہ گردش کریں۔ کہا عدل کے متعلق مثلاً کی بات قرآن کی لیجیے، دولت کے متعلق اس نے کہا ہے کیا لا یکون دولت بین الاغنیاء منکم، دولت اس طرح سے گردش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اوپر کے طبقے میں گھومتے رہے، عدل کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد کہا کہ احسان کا تقاضا جو ہے اس میں یہ کہہ کے کیا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ آیت نقل کی ہوئی۔ کہا ان دونوں کو اکٹھا کر دیجیے تو وہ قرآن کا پورا معاشی نظام سامنے آ جاتا ہے۔
کہا یہ جو چیز پہلے ہم نے کہی ہے کہ یہ اوپری گردش نہ کرتی رہے تو پھر کیسے ہو؟ دولت تو اوپر اوپر ہوتی ہے اغنیاء کے پاس. کہا اس کے لیے قرآن کا نظام جو ہے وہ انفاق کے گرد گھومتا ہے. یعنی یا سلینا کا مادہ جن سے کون کل العفو کی آیت نکلی ہوئی اس سے پوچھتی ہیں کہ جن کے پاس زائد ہے وہ کتنا دے دیں. ان سے کہو کہ تمہاری ضرورت سے زائد جتنا ہے سارا دے دو. یہ سارا کچھ اس رپورٹ کے اندر ہے ان الفاظ میں. وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے عدل و احسان کے نظام کو عمل میں لانے کے لیے انفاق ہے جو قرآن نے تجویز کیا. اور اس کے معنی انفاق کے کبھی خیرات دے دینا یا خرچ کرنا نہیں، بلکہ اس طرح سے اسے کھلا رکھنا ہے کہ وہ عدل کے تقاضے اور احسان کے تقاضے کو پورا کرے. کہا کہ اس طرح سے اگر دولت کی تقسیم نو کی گئی تو معاشرے میں امیر اور غریب کے طبقات کا وجود باقی نہیں رہے گا. منسٹری آف فائنانس سے یہ کمیٹی جو ہے متعین کی گئی. لکھا ہے رپورٹ میں کہ اس میں شبہ نہیں کہ آغاز کار کے وقت غریب اور امیر کے طبقات دوش بدوش موجود ہوں گے، لیکن قرآنی اصولوں کے مطابق دولت کی اکثر نو تقسیم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاً ان کے درمیان موجودہ خلیج رفتہ رفتہ کم ہوتی جائے گی اور آخری نمبر ان طبقات کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. کہا یہ چاہتا تھا کہ یہ خدا کی تقسیم ہے رزق کی، جسے چاہے لاکھ بنا دے، جسے چاہے کمزور کر دے، جسے چاہے غریب بنا دے، جسے چاہے امیر بنا دے. جی دولت کی تقسیم نو اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم اس وقت غیر اسلامی معاشی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، جس میں دولت کی غلط تقسیم کی وجہ سے شدید ناہمواریاں پیدا ہو چکی ہیں. زمین کی ذاتی ملکیت اس کا بہت بڑا سبب ہے. اسلامی نظام معیشت کی طرف جانے کے لیے قدم اول یہ ہونا چاہیے کہ شہری اور دیہاتی دولت کی تقسیم عدل و احسان کی بنیاد پر کی جائے. دونوں جگہ کی بات ہے، شہری بھی دیہاتی بھی. انڈسٹریز اور کامرس اور یہ ساری چیزیں ادھر کی ادھر، وہ جاگیرداری اور سرمایہ داری، اس کی تقسیم نو کی جائے. اس کے لیے فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت ہوگی. یہ سمجھنا کہ معاشرہ میں وسیع پیمانے پر دولت کو اکثر نو تقسیم کرنے کے سلسلے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا، یہ اسی طرح چند خاندانوں میں مقبوض رہے گی اور وراثتاً آگے منتقل ہوتی جائے گی. بالفاظ دیگر یہ کہنا ہے کہ دولت کی موجودہ ناہموار تقسیم اسلام کے تقاضے کے مطابق ہے. کہا ہے کہ دس از ایبسرڈ. کیا ترجمہ کریں ہم ایسے جی نہیں، اس سے بہت آگے. یعنی نظر آ رہا ہے کہ ان کو اس سے جو غصہ آیا نا اتنا، اب اس کے لیے انہوں نے تلاش کیا لفظ کام کر دیں. انہوں نے ایک ہی لفظ میں کہہ دیا بڑی جامع. اس کے بعد رپورٹ میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جب ہم انسانی مساوات کہتے ہیں تو اس سے مراد محض روٹی کی مساویانہ یا حسب ضرور تقسیم نہیں، اس سے مراد ان تمام مواقع اور سہولتوں کا مساویانہ مہیا کرنا ہے جن سے انسانی صلاحیتوں کی نمود اور نشو و نما ہوتی ہے. عدل سے مراد ان مواقع کا مساویانہ مہیا کرنا ہے جن سے انسان کی داخلی صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں. اس کے لیے عالمگیر اور مفت تعلیم کی ضرورت لاجل رکھ. دیکھا انسانی صلاحیت کہاں سے یہ آ رہے ہیں الفاظ. آ گیا اس بات جناب ربا اور زکوٰۃ کے متعلق ایک چیپٹر ہے. کہا کہ آج کل یہ غلط فہمی عام ہے کہ ربا سود کو کہتے ہیں. جی آج کل یہ غلط فہمی عام ہے کہ ربا سود کو کہتے ہیں، اور اگر سود کو ختم کر دیا جائے تو سارا اقتصادی نظام اسلامی ہو جائے گا. رپورٹ میں بڑی لمبی چوڑی بحث کی گئی ہے اور اس کی تمہید میں کہا گیا ہے
نظام سرمایہ داری کو اعلیٰ حال ہی قائم رکھنا اور یہ سمجھنا کہ سود کو ختم کر دینے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور ہم اطمینان اور مسرت کی زندگی بسر کریں گے، شیخ چلی کسی باتیں. گلدان پہ ایک جوڑ ہے نا انگریزی زبان میں، وہ الفاظ وہ ہیں اس کا ہمارے ہاں اس کے لیے اتفاق سے یہ ہے وہ ہمارے نام پہ جو ہے وہ شیخ چلی کی بات ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کمیٹی اس قسم کے مشورے کو بالکل یہ مسترد کرتی ہے. کمیٹی کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام جب ربا کو ختم کرتا ہے تو وہ در حقیقت پورے کے پورے نظام سرمایہ داری کو ختم کرتا ہے. عزیزہ مہمان اپنی بات نہیں کرتا پھر میں آ جاتا ہے. ہم اس دور میں ہی اگر آپ لے لیں تو سوائے آپ کے ہاں کہ کہیں سے یہ آوازیں اٹھی ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی دوسری جگہ سے یہ نہیں آئے، کہیں نہیں آئے. منفرد یہ چیز ہے یہاں کی جو کہ یہاں کہا گیا، کسی دوسرے نے نہ کہا نہ کسی نے تعین کی اس چیز کی. وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ اجتماع نے پورا نظام ختم کرنا ہوگا. یہ پھر ہے یہ ربا جسے آپ کہتے ہیں. دوسرے مقام میں ربا کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی وہ لے لکھا یہ ہے کہ آج کل جس پروگرام کو اسلام کے اقتصادی نظام کے بلند دعاوی کے ساتھ عام کیا جا رہا ہے، بلند دعاوی کے ساتھ عام کیا جا رہا ہے، وہ عوامی سطح پر زکوٰۃ کی ترویج اور سود کے خاتمے سے متعلق نہایت مبہم اور غیر واضح خیالات کی نشر و حقائق سے زیادہ کچھ نہیں. سنتے جائیے عزیزہ نمان. میں نے کہا تھا نا کہ اس دفعہ ایک ایسا تحفہ پیش کروں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ واقعی وہ منفرد میری عمر کا تو محاصر مل گیا ہے مجھے. عزیزہ نے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اسلامی اقتصادیات بس ان دو عناصر کا نام ہے. ان دو مقاصد کو حاصل کر لیا تو اسلامی اقتصادیات کا مسئلہ حل ہو گیا. اس قسم کا دعویٰ غلط اور باطل ہے، اس لیے کہ کسی اقتصادی نظام بالخصوص اسلام کے اقتصادی نظام کو اس قسم کے دو اجزاء میں سمٹایا ہی نہیں جا سکتا. علاوہ ازیں اگر ایسا کرنا ممکن بھی ہو تو پھر بھی یہ اشد ضروری ہے کہ اسلامی نظام کے ان اہم عناصر کا صحیح مفہوم تو واضح کیا جائے. الفاظی بولتے چلے جا رہے ہیں. اس حقیقت کو بڑی آسانی سے واضح کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اسلام جب ربا کو مسترد کرتا ہے تو وہ در حقیقت پورے کے پورے سرمایہ دارانہ نظام کو مسترد کرتا ہے. وہ نظام جس کی بنیاد ہی غریبوں کی محنت کے استحصال پر قائم ہے. جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، یہ ایک فکرہ ان کا ہے، میں تو جھوم اٹھاتا ہوں اس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کہ یہ کیا ہے. جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے وہ اسلام کے بلند ترین مساویانہ اقتصادی فلسفہ کی ایک علامت ہے. حقیقت کو باہر پڑھے لکھے لوگ جب قرآن کا یہ مفہوم سامنے ان کے آیا ہے نا، اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے کس قدر خوبصورت الفاظ انہوں نے سنا. جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے وہ اسلام کے بلند ترین مساویانہ اقتصادی فلسفے کی ایک علامت ہے. اب یہ کہنا کہ سود مٹ گیا تو نظام سرمایہ داری مٹ جائے گا، اور اگر امیروں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کر لی تو اس سے غریبوں کی احتیاج اور اخلاص کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور امیروں اور غریبوں کے درمیان حائل خلیج پٹ جائے گی. دور حاضرہ میں
ان معاشی مسائل کی اہمیت اور نوعیت کا صحیح اندازہ لگانے کے متعلق اپنی جہالت کا مظاہرہ کرنا ہے. اور اگر اتنی ہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ ان معاشی نظام کی اہمیت اور نوعیت کا صحیح اندازہ لگانے کے متعلق اپنی جہالت کا مظاہرہ کرنا ہے. اتنا ہی نہیں، اس میں ایک خطرہ اور بھی ہے. اگر معاشی نظام کے اسلامیانے کے آغاز کار کے سلسلے میں زکوٰۃ کی ترویج اور سود کے استحصال پر جس مبالغہ میں ایک انداز سے زور دیا جا رہا ہے اور اس پروگرام کی تکمیل کے لیے 2-3 سال کی مدت مقرر کی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشی اصلاحات کے متعلق پالیسی وضع کرنے میں انہی 2 عناصر پر توجہ مرکوز رہے گی اور باقی تمام عناصر نظر انداز ہو جائیں گے. کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طرح ان 2 ٹارگیٹس کو حاصل کر لیا جائے، خواہ ملک کی اقتصادیات پر اس کا کچھ ہی اثر کیوں نہ ہو. اور جو ہی یہ 2 مقاصد حل ہو گئے، ہر ایک اس فریب نفس میں مبتلا ہو جائے گا کہ سارا مسئلہ حل ہو گیا، اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. یہ صورتحال بڑی خطرناک ہوگی. ذرا غور کیجیے کہ دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں زکوٰۃ کو مملکت کے تمام ٹیکسوں کی حیثیت سے نافذ کیا گیا ہے اور سود کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود وہاں انتہائی معاشرتی ناانصافیاں عام ہیں اور عدل اسلام کے تقاضوں کو خود پوچھتا سکتے ہیں. کیا خاص طور پہ ہاں یہاں اسلام بتایا جا رہا ہے جی، وہ بھی ہیں اور وہاں یہ سب کچھ اسی طرح سے کہتا ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں سرمایہ کی کمی ہو اور افلاس کی زیادتی، جہاں اقتصادی استحصال عام ہو، اس قسم کی ناہمواریاں پیدا کرنے کا رجحان اور بھی زیادہ ہو جائے گا. جو ہی آپ نے دولت کو کہا کہ یہ مقدس ہے، اسلام کی روح سے 2.5% دے دو، کہتا ہے کہ اس سے تم دیکھو کہ یہ کیا ہوگا، یہ ناانصافیاں اور زیادہ بڑھ جائیں گی. آگے ہے، ربا کی جگہ منافع میں شراکت کا طریق امیروں کے ہاتھوں غریبوں کے استحصال کے مزید دروازے کھول دے گا اور 2.5% زکوٰۃ اقتصادی ناانصافیوں کو دور کرنے کے لیے قطعاً ناکافی ثابت ہوگی. اس کے بعد آپ سوچیے کہ جو اصلاحات اسلام کے نام سے نافذ کی جائیں، جب وہ اقتصادی استحصال کو دور کرنے میں ناکام رہ جائیں اور یہ ناکامی خود ان اصلاحات کی پیدا کرنا ہو، تو اس کے بعد اصلاح احوال کی صورت کیا ہو. اس سے حالت بد سے بدتر ہو جائے گی. کہا ہے کہ سوچنے والوں سے ہم کہیں گے کہ ذرائع اور مقاصد کو کبھی ہم دیگر مخلوط نہیں کرنا چاہیے. دوسرے مقام پر ربا اور منافع میں شراکت کے سوال کو اور بھی یہ 2 جو حصے ہیں نا، زکوٰۃ اور ربا کے، اس میں زیادہ بیشتر حصہ رپورٹ کا اسی کے اندر ہے، اسی کو زیادہ کنڈیم کی چلا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ لیے بات یہ حالت کیا واقعت ہے. کہا کہ یہ کمیٹی بڑی شدت سے محسوس کرتی ہے کہ آج کل ربا کے متعلق جس انداز سے بحث و تمہیز کا سلسلہ جاری ہے، وہ اس حقیقت کا غماز ہے کہ اس مسئلے کی پیچیدہ نوعیت کو پوری طرح سمجھا ہی نہیں جا رہا. اولاً یہ سمجھنا مبالغہ ہوگا کہ سود کی مروجہ مثبت شرح ہی اقتصادی ظلم اور استحصال کی وجہ ہے، اور ایک آف انٹرسٹ کے اوپر چلے ہوئے ہیں نا. ہاں تو یہی ہے. اس کے برعکس موجودہ نظام سرمایہ داری میں اقتصادی استحصال کا اہم ترین سرچشمہ منافع ہے، پروفیٹیرنگ.
یہ جو تم اس کو انٹرسٹ یا ربا کو کہتے ہو کہ پروفٹ شیئرنگ کے اندر ہے، وہ کہتا ہے نظام سرمایہ داری کا بنیادی چیز ہے یہاں نامواریاں پیدا کرنے کا ذریعہ، وہ تو پروفیٹیرنگ ہے، منافع ہے۔ بنا بنی جہاں یہ ضروری ہے کہ بتدریج ہی صحیح ربا کو ختم کرنے کے طریقے سوچے جائیں، کوئی ایسی تجویز جو ربا کو منافع کی شراکت میں تبدیل کر دے اسلامی نظام معیشت کی طرف قدم اول نہیں ہے، اس لیے کہ اس نظام کا مدار عدل و احسان پر ہے اور منافع کا تصور اس اصول کی نفی کر دیتا ہے۔ وہ منافع نہیں، مختصر جب تک موجودہ نظام سرمایہ داری قائم ہے ربا کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو نظام سرمایہ داری کے ختم ہونے سے ہی ختم ہو سکتا ہے، نہ ہی ربا کا نام منافع رکھنے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ربا ختم ہو گیا۔ اس قسم کی تجاویز کو یکسر مسترد کر دینا چاہیے۔ آگے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسلامی نظام موجودہ نظام میں پیوند سازی سے قائم نہیں ہو سکتا، اسے تو موجودہ نظام کی جگہ بالکلیہ نافذ کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح ہے کہ موجودہ نظام کی جگہ اسلامی نظام کو اس کی مکمل شکل میں قائم کرنے تک کا راستہ بتدریج طے کیا جائے گا۔ اس سے نظر بظاہر یوں دکھائی دے گا کہ معاشرہ کو اسلامیانے کا پروگرام بڑا سست رفتار ہے، لیکن ایسا کرنا ناگزیر ہے۔ موجودہ ہمہ تن داغدار معاشرہ کو عدل و احسان کی منزل تک قدم بہ قدم ہی تو جایا جا سکے گا۔ اس عبوری دور میں انتہائی اقدامات کے بجائے برسبیل تنزل اختیار کردہ اقدامات کو قبول کرنا لازمی ہوگا۔ دیکھنا شروع یہ ہوگا کہ ہمارا ہر قدم اس نسل العین کی طرف اٹھ رہا ہے یا نہیں۔ رپورٹ میں ان کو ایک دشواری پیش آ رہی ہے، تو میں بات آپس میں کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں یہ چیز کوئی آئے اس کو ذرا زیادہ زور دے کے واضح کرنا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وراثت کا جو قانون ہے یہ ہمارے راستے میں بڑا حائل ہو رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو تو بدلا نہیں جا سکتا، اور وراثتاً اسی طرح کوئی ساری ملکیت ذاتی جو ہے منتقل ہو کے آگے چلی جاتی ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ تو یہ تو ہماری ساری اسکیم ختم ہو جائے گی اس سے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ قانون وراثت کا یہ مفہوم صحیح نہیں ہے جو لیا جا رہا ہے۔ اگر جو وراثت ہے اس کو اگر ان وارثین کے باہر کے حلقے میں بھی تقسیم کیا جائے تو وہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں جائے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ذرا وضاحت سے ہمارے سامنے کی بات آ جائے۔ مطلب ان کا یہی تھا، تو میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ حیرت ہے کہ ایسی بالغ مرض کمیٹی جس نے بنیاد اس سے کی ہے للہ میراث السماوات والارض، جب وہ ملکیت ہی نہیں کسی کی تسلیم کرتا ہے تو کوئی چیز جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے وہ وراثت منتقل کیسے ہو جائے گی؟ مسئلہ حل ہو گیا۔ باقی رہا دولت پر قانون وراثت کا اطلاق، میں نے کہا قرآن کی روح سے وراثت کا قانون کا اطلاق ہوتا ہے ما ترکہ پر، جو کچھ کوئی چھوڑ کر مرے، لفظ وہاں ما ترکہ۔ میں نے کہا جب عدل و احسان کے قانون کی روح سے، انصاف کی روح سے کسی کے پاس وہ زائدہ ضرورت رہے گا نہیں تو وہ ترکہ کے چھوڑ کے مرے گا جس کی وراثت ہوگی۔ اس لیے یہ مسئلہ تجربہ ہو رہا ہے۔ بہت بہرحال آپس کی بات ہے، بہت خوش ہوئی، بہت اچھا تم ایک یہ بھی چیز وہ کہتا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین مزارعت جو ہے اس میں بٹائی پر دینا تو جائز ہے اور اگر کرایہ پر دے دی جائے تو وہ ربا ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ
فقہ کا باب الحیل ہے. اپنے سرمایہ کے اوپر کسی سے بڑھوتی میں نقد لے لینا یا گروہ لے لینا، اور گروہ لے لینا جائے گا اور نقد روپئے اس کو لے لینا حرام. میں نے کہا یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، ان کو پھیر دینا کہنے لگا جو کچھ ہم نے یہ کہا اس کے بعد اعتراض کیا جائے گا کہ یہ تو سوشلزم یا کمیونزم ہے. بھی وہ آ رہا کہا آپ جو معاشی نظام بغیر اختیار کریں گے اس کے کچھ گوشے ضرور ایسے ہوں گے جو دیگر معاشی نظاموں کے بعض گوشوں سے ملتے جلتے ہوں گے، اور ایسا ہی اسلامی نظام میں بھی ہوگا. اس قسم کی جزوی مماثلت کسی نظام کو اس کی انفرادیت اور امتیازی خصوصیت سے معروم نہیں کر دیتی. ایک چیز ہوتی ہے کسی نظام کی اصل و اساس اور مقصود و منتہا، اور دوسری چیز ہوتی ہے وہ طرق اور ذرائع جن سے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے. نظام ان دونوں کے امتزاج سے متشکل ہوتا ہے. اس اعتبار سے اسلامی نظام دیگر نظام آئے عالم سے جن میں سوشلزم اور کمیونزم شامل ہے منفرد بھی ہے اور اسے اولیت کا شرف بھی حاصل ہے. پہلے یہ تھا، یہ بہت نہیں آئے. میں شاید اتنی ضرورت کیا کچھ بہت ایسا ہوتا ہے جب میرے سامنے آگے تو نہیں کرتا. یہ منفرد اور متمیز اسلامی نظام کیا ہے بول رہا ہے. اس کا مکمل جواب تو اسی وقت ہی دیا جا سکتا ہے جب عدل انصاف کے اصولوں پر مبنی نظام اپنی مکمل اور محفوظ شکل میں تمہارے سامنے آیا. اس وقت تک ہمیں اس نظام کی آخری منزل کی طرف نہایت استقامت کے ساتھ رواں دواں رہنا چاہیے، اور اس میں جو حل اصلاحات احتیاط اور مہمات کی استحصال کے مسائل کا پیش کیا ہے اور سب سے پہلے انہیں اپنی درست میں لینا چاہیے. بہت سی باتیں بعد میں کی جانے کی تھی. اس کے ساتھ ہی رپورٹ مجھے کہا کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ وہ امتیازی خصوصیت کیا ہے جو اس نظام کو باقی نظام ہوئے آدم سے منفرد بنا دیتی ہے. کہا کہ اسلام تو معاشی نظام کوئی الگ تھلگ نظام نہیں، یہ در حقیقت اس کے پورے نظام زندگی کا ایک جز بن کے اس کے اندر سمویا ہوا ہے. اس نظام کا اصول دیکھیے. اب جو میں کہتا رہا تھا کہ ہم نے کیا چیز لکھی، اس نظام کا اصول لینے کے بجائے دینے میں ہے. لینے کے بجائے دینے میں، اس سے انسان کی مادی اور روحانی دونوں زندگیاں سنور جاتی ہیں. کیونکہ انگریزی زبان میں دوسرا لفظ کوئی نہیں سلسل کے ساتھ، اس لیے ان کو یہ چیز کا کنٹرول جو ہم انسانی ذات کی مشکل بات کرتے ہیں دونوں سمجھ ہوتی. قرآن کا یہ پیغام کہ حقیقی کامیابی کا راز دینے میں ہے، اس قدر انسانیت ساز ہونے کے باوجود ایسا انقلاب انگیز ہے کہ اس سے قلب انسانی کی گہرائیوں میں قابلہ جذبات بیدار ہو جاتے ہیں. جب انسان دیکھتا ہے کہ اس نظام میں اسے غیر اسلامی نظام ہائے عالم کے مقابلے میں کس قدر فراواں اور زیادہ حاصل ہوتا ہے تو وہ اس کے قیام اور استحکام کے لیے بطیب خاطر آمادہ روزہ عمل خود بخود ہو جاتا ہے. موجودہ غیر اسلامی نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل اور اسلامی
نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل کرنے کے پروگرام میں کامیابی اسی طریقے سے ہو سکے گی، یعنی عوام کے قلبی تعاون سے۔ یہ انقلاب محض معاشی انقلاب نہیں ہوگا، یہ موجودہ غیر اسلامی معاشرہ کو اسلامی معاشرہ میں تبدیل کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ یوں اسلامی نظام ہماری پوری کی پوری زندگی کو محیط ہو جائے گا۔ اب وہ بات آئی جو میں نے کہا جاتا ہے کہ اسلام قرآن مانتا ہے کہ اسلام انسان جو ہے وہ عجولہ بھی ہے، خطورہ بھی ہے، مفت بھی ہے، اور حریص بھی ہے، اور سب سے زیادہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور یہ ساری چیزیں وہ کہتا ہے۔ پھر ایسا انسان جو ہے اس سے یہ توقع کیسے کی جائے کہ وہ لینے میں نہیں دینے میں آئے گا؟ جیسا کہ اسلام اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کو اگر اللہ حالے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ بڑا خود غرض اور بخیل ہوتا ہے۔ یہ جو امتیاز ہے نا عزیزان من، یہ یہاں کے پیدا کیا ہوا میرا، ورنہ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انسان کے متعلق تو یہ سارا کچھ قرآن کہہ رہا ہے، لگتا ہے دین بناتا ہے۔ اس سے یہ توقع کہ یہ چیز ہم نے کہی تھی نا کہ انسان کو اللہ حال ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ حیوانی سطح پہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ، اور جب اس کو اقدار کا پابند کر دیا جائے تو وہ شرف انسانیت کے بلندترین مقام پہ چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ واقع ہے کہ انسان کو اللہ حال ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ بڑا خود غرض اور بخیل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس منشاء خداوندی یہ ہے کہ کرۂ ارض پر ہر ذی حیات کو سامان رزق مہیا ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ بھوک اور افلاس منشاء ایک بھی نہیں ہے، انسانوں کے خود ساختہ نظام کی پیدا کردہ نامتے ہیں۔ اسلامی نظام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا انتظام کرے جس سے افراد معاشرہ کے دل میں لینے کے بجائے دینے کے جذبات بیدار ہوں، اور یوں معاشرہ خدا کی صفت ربوبیت کا آئینہ دار ہو جائے، تاکہ ہر فرد کو سامان عزیز مہیا ہوتا رہے۔ پاکستان جیسے معاشرہ میں جو نظام سرمایہ داری کی بنیادوں پر استوار ہے، اسلامی نظام کے قیام کے لیے، فضا ہموار کرنے کے لیے، مملکت کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی، روٹی، صحت، تعلیم، سکونت وغیرہ مہیا کرنے کی ذمہ داری کو پورا کرے۔ یہ ہے عزیزان من وہ ایجنڈا جو اس رپورٹ سے مہیا ہے۔ یہ اس کے مفید جو شکیں ہیں یہ اس کا ترجمہ ہے رواں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ ہے کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ ایجنڈا مقرر کریں، ایجنڈا ہم نے مقرر کر دیا ہے، اب اس کے اوپر غور و فضل سے اس کی تفصیلات طے کرنا وہ آگے چل کے آپ کام ہوگا، لیکن مقصد جو ہے اسلامی نظام کا اسی صورت میں ہی حاصل ہو سکے گا جب اس ایجنڈے کو عملی شکل دی جائے گی، اس کے سوا کوئی دوسری شکل ہے نہیں۔ اور یہ کہہ کے پھر وہ آخر میں کہتے ہیں وہ آخر دعوانا الحمدللہ جیسے کہا کرتے ہیں ہم کام اپ کر کے وہ سمری میں انہوں نے یہ سارا ایجنڈا جو ہے یہ دے دیا ہے اس کمیٹی کو اور گورنمنٹ کو سبمٹ کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ رپورٹ جو سبمٹ ہوئی ہے حکومت کی مقرر کمیٹی، یہ اس کے ممبر، ایک چیئرمین ہے اور 3 ممبر ہیں، 4 ہیں۔ مسلمان ہوتے تو یہ کیسے لکھتے؟ یہ برویری ہے۔ یہ ختم کیا ہے، یہ سارا جو کچھ میں نے پڑھ کے دیا ہے اسے اس کی کتابت ہو گئی ہے پیمفلٹ کی شکل میں۔ پہلے یہ تجویز ہے جیسے ہم لایا کرتے ہیں، یہ سینسر کے ہاں آج ہی بھیج دیا گیا جی۔
یہ تو ان کی کاپی ہے، یہ تو ان کا سپنا، یہ تو ہمارے ہیں۔ یہ جو کچھ میں نے سامنے یہ پیش کیا ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ وہ ہے جو اس سے میں نے تبصرہ لکھا ہے، اور یہ ہے وہ چیز جو ہم نے پمفلیٹ کی شکل میں چاہتے ہیں ہو، اور سینسر کیا یہ سب ہم نے تو ایک لفظ اپنی طرف اس میں نہیں لکھا، اس لیے کہ آپ ڈرتی ہے۔ ان کے صفوں کے سطروں کے نمبر دیے ہیں، سارے حوالے دیے ہیں ان کے ہاتھ۔ یہ ترجمہ ہے جو ان کا کیا ہوا ہے، تمہاری کمیٹی، تمہارے نمبر، تمہاری طرف سے یہ شرح کرتا ہے، اس میں تو ہمارا ایک لفظ بھی نہیں ہے، یہ ہے جو میں نے کہا ہے۔ اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس کے بعد بات کہاں سے کہاں جا پہنچی پہنچے۔ یہ پیمفلیٹ خدا کرے یہ سینسر والے جو ہیں اس کو سامنے، کیونکہ مجھے ڈر یہ نظر آتا ہے کہ یہ نئی میں جو لکھا ہوا ہے یہاں اس میں مئی 1980 میں شائع ہوئی تھی، یہ کہیں باہر نہیں تھی، وہ تو نومبر میں اس اخبار نے اس کے متعلق کیا، تو اس کے بعد ہم نے بھی چلیے کچھ کوشش کی، تو اس میں بھی بہرحال اس کے اوپر مائل تبصرہ جیسے کہتے ہوتا، تو یہ تو اصلی اسلام جو ہے اس کے اندر ہے۔ میں نے کیا یہ ہے کہ شروع میں نے لکھا یہ ہے کہ وہ نظام ربوبیت جب 1955 میں شائع کیا تھا ہم نے، تو اس کی بڑی مخالفت ہوئی تھی، طوفان برپا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ قرآن کے اٹل اور غیر متبدل حقائق تھے، اس لیے ہم استقامت اور استقلال سے چلتے رہے۔ تو ہم معلوم نہیں تھا کہ فضا کو یہ کیسے متاثر کر رہے ہیں، ہمارے تو ذرائع اتنے ہی تھے جو ہم نے یہ کچھ کیا۔ وہ اب نظر آ رہا ہے کہ زمانے کے تقاضے جو ہیں وہ خود اس کے طالب ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ عام ہوں، اور اس کی شہادت جو ہے وہ اس رپورٹ میں ہمیں مل رہی ہے۔ میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارا فریضہ ان کو سینسر تک بھیجنے کا ہے۔ کاٹ دیا وہ ٹائٹل میں نے کاٹ دیا تھا، اسی کے اوپر انہوں نے اس کو سارے مضمون کو کٹ کر دینا تھا، ٹائٹل تھا کثر خسر بھی میں فراد تو ہوگا نہیں۔ وہ آگے کی بات ہے، اور تو پہلے ان کو بھیج دیں، پہلے انہیں کو کیوں نہ بھیجیں گے جن کے ہاں کی بات ہے۔ وہ جی یہ تو ساری دنیا میں جائے گا، ان کے ایڈیٹر کو کیا چلے جائے گا، وہ میں نے کہا ان سب کو جائے گا، جتنے یہ لوگ ہیں ان کے متعلق بھی یہ سب کو جائے گا۔ ہم تو شکریہ ادا کریں گے مسلم کا کہ اس نے اس کو چھاپ کے اس کو عام کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے، یہ کچھ کریں گے ہم۔ میں نے اب اس کے لیے جو جس انداز سے میں نے پیمفلیٹ یہ لکھا ہے، اس میں وہ ہمارا وہ انداز جو ہوتا ہے کہ آثار بتاتے ہیں سحر ہو کے رہے گی، یہ ہے اس کا نچتا اوپر، اور آگے نیچے ہے سنیے قرآن کی آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے، یہ ہے کیپشن، اور نیچے اس کے یہ ہے کہ ان میں لہو جلا ہو ہمارا کہ جان و دل، محفل میں کچھ چراغ فروزہ ہوئے تو ہیں۔ یہ ہے عزیزان من جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس دفعہ آپ احباب کی خدمت میں یہ تحفہ خداوندی پیش کروں گا۔ میں جس قدر بھی اس کو حضور میں گزارش ہوں کم ہے، ساتھ میرے تصور میں بھی نہیں آتا تھا کہ میری زندگی میں یہ چیز جو ہے یہ انداز اختیار کرے گی۔ اب اس کو نہ وہ مٹا سکتے ہیں نہ اس کی تردید کر سکتے ہیں، سوال نہیں، وہ کمیٹی بیٹھی ہوئی کمیٹ ہے اس کے اوپر۔ چلو ٹھیک